اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندیار کتا اپنے رعب و دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کمبخت 2 روزہ، 6 روزہ، 2-2 3-3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا کے بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دھن تک جا پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں، لیکن اب ہر کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑے ہی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کے بھونکنے کی آواز تمام کنواں کو معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے کہ ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج زیر لب، بے ڈھنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کی، سکنات ہماری۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے، تو خدا کی قسم ہم بغیر چون و چرا کیے واپس لوٹ جائیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑک ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ اور متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ قارئین اکرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں، خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی دیکھا ہوگا، عموماً اس کے جسم پر تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے کہ گویا بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں کی سی، اور شجرہ دیوجانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، خود گاڑی کے حصوں کو کھٹکھٹایا کہ لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دی تو آپ نے وہیں سر کو زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورت حالات کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کسی نے ایک چابک لگا دیے تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر 1 گز پر جا لیٹے، اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائی سائیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائی سائیکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے رستہ چھوڑ دینا وہ فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک اور پتلی دم کو تا بحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ جہاں بیٹھے ہیں؟ بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت تراشا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کے ادوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔